الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مکرم عزیز نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی ہے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اس زندگی کو صحیح معنی میں استعمال کر کے لے جانا اصل چیز یہی ہے. اللہ رب العالمین نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے، ہر طریقے سے نوازا ہے. اب اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے یا اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہماری زندگی بسر نہیں ہو رہی ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آخر ہم جو دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اس وقت تک وہ اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا ہے. خود قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دونوں مخلوق وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے عبادت کے لیے. اب اس عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ جانا، کیا یہی صرف عبادت ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی بھلائی کرتا ہے، کیا صرف عبادت یہی ہے؟ ایک آدمی ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ ایک آدمی قربانی کرتا ہے، کیا صرف عبادت یہی ہے؟ ایک شخص ہے حج کے مہینے میں حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ ایک انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ ایک انسان ہے جو غریبوں کا سہارا بنتا ہے، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو پانی پلاتا ہے، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ کیا صرف کرنے کا نام عبادت ہے؟ تو صرف نیک کام کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، برائی سے رکنا یہ بھی عبادت ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ صرف نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن ایک انسان گناہ سے رک جاتا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، لیکن معلوم ہونی چاہیے عبادت دو چیزوں کا مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے اور قرآن کریم میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ دونوں مل کر کے عبادت بنتی ہے۔ ایک انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ زنا کرے، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ زنا کاری سے رک جاتا ہے۔ کیا اسے اجر نہیں ملے گا؟ کیا اس نے عبادت نہیں کی ہے؟ جی ہاں، اس نے عبادت کی ہے، رب اسے ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شخص کا دل شراب پینے کا کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ شراب کو منہ تک نہیں لے جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس نے عبادت نہیں کی ہے؟ جی ہاں، اس نے عبادت کی ہے۔ ایک شخص کا طبیعت چاہتی ہے گانا سننے کا، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ گانا نہیں سننا چاہیے، گانا کو اس نے چھوڑ دیا۔ کیا آپ اسے عبادت نہیں کہیں گے؟ جی ہاں، اس کا نام عبادت ہے۔ ایک شخص کا دل کر رہا تھا شادی عربیہ کے موقع پر وہ تمام خرافات کرے، تمام رسموں کو وہ بجا لائے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی یہ مناسب نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہمارا تعلق سرور دو عالم سے ہے، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ شادی بیاہ میں تمام رسموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس نے عبادت نہیں کی ہے؟ جی ہاں، اس نے عبادت کی ہے۔ یہ جو گناہ سے جو وہ بچا ہے، رب اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے اندر دونوں چیز ہے۔ اگر کسی انسان کا گناہ کرنے کا طبیعت چاہ رہی ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس نے بھی عبادت کی ہے۔ ایک شخص کا دل چاہ رہا ہے مسجد میں آنے کا، آ کر کے نماز پڑھی ہے، اس نے بھی عبادت کی ہے۔ دونوں چیز ملے گی تب آپ کی عبادت کہلائے گی۔ ایک انسان صرف نماز ہی نماز پڑھ رہا ہے، گناہ سے وہ نہیں رک رہا ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے دوسرا کام اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک انسان صرف گناہ سے بچ رہا ہے لیکن یہ نیکی کے کام کو نہیں کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس نے صرف ایک کام کو کیا ہے، دونوں کام کو کرے گا تب اسے کہیں گے کہ صحیح معنی میں اس نے عبادت کی ہے۔ آج معاشرے کے اندر صرف عبادت اسی کو سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو، جمعہ کے دن آ کر کے نماز پڑھ لی، ہم نے عبادت کر لی ہے۔ چاہے ہم نے لوگوں کی نیندیں خراب کر دی ہے، لوگوں کو سونے نہیں دیا ہے، ہم نے اس قدر ناچ اور گانا کیے ہیں کہ لوگوں کو معذور بیماروں کا ہم نے رعایت نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو ہمارا تعلق تو اللہ کے نبی سے ہے، تمہیں مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے تو بننا چاہیے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے رسمی مسلمان ہونے کا۔ کیا فائدہ ہے ایسے مسلمان بننے کا کہ کسی عمل میں تمہارا سرور دو عالم کا عمل نہیں جھلکتا ہو، کہ کوئی بھی شادی کے موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، لین دین کا موقع ہو، کوئی ایک چیز میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، ارے بھائی کس چیز کا نام کا مسلمان ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہی تعلیمات دے کر کے گئے تھے؟ کیا ہمارا اسلام یہی کہتا ہے؟ ہماری شریعت یہی کہتی ہے؟ نہیں، ہمیں اسی طرز کے مطابق زندگی گزارنی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا کر کے گئے ہیں۔ ہم نے ایک جو ہے حدیث پڑھی ہے، من رعا منکم منکرا، مسلم شریف کی روایت ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہارے گاؤں میں، تمہارے معاشرے
کے اندر، تمہارے قبیلے کے اندر، تمہارے خاندان کے اوپر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی منکرات کا کام کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ شخص گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کچھ بھی ہو، کسی طریقے سے بھی گناہ ہو، چاہے وہ شراب پی رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یا وہ زناکاری کے اندر مبتلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یا وہ گانا بجاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یا وہ ڈی جے بجاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یا وہ رسم اور رواج کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ پر یہ ضروری بنتا ہے آپ اسے روکے۔ یہ سرور دو عالم کا فرمان سنانا چاہتا ہوں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اگر روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، تو آپ اگر اسے روکیں گے تو لڑائی کا اور اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو آپ جو ہے ہاتھ سے نہیں روکیے۔ اس کے بعد درجہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو تم پھر زبان سے اسے روکو کہ میرے بچے تم یہ جو گانا بجا رہے ہو یہ تم کیوں بجا رہے ہو، یہ جو تم نے عیاشیاں کی ہے کیوں کر رہے ہو، یہ جو تم رسم اور رواج کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، یہ جو تم خرافات کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو۔ نرمی سے پیار سے انہیں سمجھایا جائے۔ پہلا درجہ ہاتھ سے روکنے کا ہے، دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، ہم اتنا مر چکے ہیں، نہ ہم ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں نہ زبان کو استعمال کر سکتے ہیں، تو آخری درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھو کہ واقعتاً یہ چیز گناہ ہے، لیکن یہ چیز بھی ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ کوئی انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر گانا بج رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، شادی بیاہ میں چلتا ہے کوئی بات نہیں ہے، ارے ایک ہفتہ گانا بج رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، شادی بیاہ ہے، خوشی کا موقع ہے چلتا ہے کوئی بات نہیں ہے، مسجد کے پاس میں مسجد کے در و دیوار میں ہم گانا بجا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، چلتا ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، لیکن بے غیرت ہو چکے ہیں، بے شرمی کا انتہا ہو چکی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے مسجد کے پاس سے اگر وہ اپنا جلوس لے کر کے جانا چاہے آپ اسے روک دیتے ہیں، تم کون ہوتا ہے؟ تم مسجد کے پاس سے جا رہے ہو، تم ڈی جے کیوں بجا رہے ہو، تم گانے کیوں بجا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہماری مسجد ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہمارا تعلق مسجد سے ہے، ہم تجھے اس مسجد کے آس پاس میں بجانے نہیں دیں گے، پھر ہم اس کام کو انجام کیوں دیتے ہیں؟ کہاں انسان مر جاتا ہے، شرم نہیں آتی ہے، تم دوسرے کو روکتے ہو خود تم بجاتے ہو، صرف نام کا مسلمان کہلانے کا۔ کس نے کہا ہے رسمی مسلمان نہیں حقیقی مسلمان بنا جائے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں آئیے بتاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان اسے مسلمان کہتے ہیں۔ تمہارے ہر چیز سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تم مسلمان کہلاتے ہو، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پاؤں سے، تمہارے کرتوت سے، تمہارے عمل سے، تمہارے ہر عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، پورا محلہ والے کو تکلیف پہنچے، سونے والے کے سونے میں ڈسٹرب کر دے، بیماروں کی کوئی رعایت نہ ہو، بچوں کی کوئی رعایت نہ ہو، ارے کوئی بوڑھے بزرگ کی کوئی رعایت نہ ہو، مسجد کا کوئی رعایت نہ ہو، نہ کسی چیز کا بھی کوئی رعایت نہ ہو، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے تمہاری زبان سے، تمہارے ہر عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ شادی ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر آن ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم غیر نہیں ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہمارا تعلق غیر سے نہیں ہے، ہمارا تعلق تو قرآن سے ہے، ہمارا تعلق تو حدیث سے ہے، ہمارا تعلق تو شریعت سے ہے، ہم تو اس نبی کا نام لیوا ہے جس نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا
بعثت بکثر المزامیر، میں دنیا میں آیا ہوں، میں دنیا میں آنے کا مقصد بہت ساری بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، میں دنیا میں جو آیا ہوں، میرا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے میں لوگوں کا قرآن سکھلاؤں، میں لوگوں کو قرآن کا تعلیم دوں، وَيُزَكِّيهِمْ، میں لوگوں کے دلوں کو پاک کروں، لوگوں کو دلوں کو پاک صاف کروں۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو تعلیم دوں، حکمت سکھاؤں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مقصد میرا دنیا میں آنے کا یہ بھی ہے، بعثت بکثر المزامیر، کہ میں گانے کے آلات کو، موسیقی کو ہم ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم موسیقی کو، گانے کی آواز کو، گانے کے سامان کو ہم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو مسلمان، جو نوجوان گانے کو بجاتا ہے اور گانے کی چیزوں کو لے کر کے گھومتا ہے، تم اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو، تمہاری تعلیمات یہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم بجا رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی پر ہمارا سچا ایمان ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ شادی کے موقع پر ہو یا غمی کے موقع پر ہو ہم رسم کر لے، ہم رواج کر لے، ہم گانا بجا لے۔ یہ بات دل کے تختیم میں لکھ کر کے جائے گا، جس شادی میں، جس شادی کے موقع پر گانا بجے گا، جس شادی کے موقع پر ڈی جے بجے گا، جس شادی کے موقع پر ارے ناچو گے، ڈانس کرو گے، میرا یہ جملہ لکھ کر کے جائے گا۔ میں تمام حاضرین مجلس سے کہنا یہ چاہتا ہوں تمہاری یہ شادی نہیں چل پائے گی، تمہاری یہ شادی نہیں چل پائے گی، چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ 6 مہینہ، 7 مہینہ، 1 سال، 1.5 سال چلے گی، وہی پھر آ کر کے بیٹھ جائے گی، طلاق کی صورت میں وہ چلی جائے گی، آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر نکاح نہیں ٹوٹا تو پھر یاد رکھیے گا میاں بیوی کے درمیان جو نکاح کا جو مقصد ہے، محبت، جو پیار جو مقصد ہے، جو الفت جو مقصد ہے، جو سکون جو ملنا ہے، وہ سکون آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ ارے اللہ کے نبی کو قانون کو توڑ کر کے تمہیں شادی میں خوشی مل جائے گی، جس شادی کے اندر ارے امام الانبیاء کے حکموں کو توڑا جائے تمہیں سکون مل سکتا ہے، جس شادی کے موقع پر گانا بجایا جائے اور تمہیں سکون آ سکتا ہے، جس شادی کے موقع پر لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے تمہیں ارے امن آ سکتا ہے، تمہارے گھروں میں برکتیں آ سکتی ہے۔ ایسا قانون فطرت نہیں ہے، میرا رب مہلت دے رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، میرا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے رب کا عذاب جو ہے یہ خطرناک قسم ہے۔ وہ املی لہم، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ کہاں جاتے ہو؟ کب تک جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ آخر میں تمہیں پکڑوں گا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، وہ بھلا جاتے ہیں، وہ بھلا جاتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے آسمان سے ہر دروازے کو کھول دیے تھے، رزق کی بارشیں ہو رہی ہے، دولت ہی دولت ہے، دولت ہی دولت انسان کو مل رہا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ لیکن جو چیز ہم نے انہیں دی ہے وہ اس کو لے کر کے اتراتا ہے، مستی کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، چند پیسہ آ گیا ہے وہ ناچتا ہے، چند پیسوں کا مالک بن گیا ہے، وہ ڈی جے لا کر کے پورے محلے کو نچاتا ہے۔ فرمایا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ہم اس کو پکڑ لیں گے، فاذا هم مبلسون، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ فرمان میرا نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہ فرمان خدا ہے۔ خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھڑکاؤ بیان ہے، کیا ہر بات بولنا کوئی بھڑکاؤ بیان ہے؟ کیا اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرے، اگر اس بات پر بات بولی جائے کیا یہ بھڑکاؤ بیان ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لیجئے اور یہ تمام خرافات کو چھوڑ کر کے، تمام رسم و رواج کو چھوڑ کر کے وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، صحیح طریقے سے ایمان لایا جائے، محمد مصطفیٰ کو ارے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اسلام کو بدنام نہ کیا جائے، شریعت کو بدنام نہ کیا جائے۔ آئے دن اخبارات کے اندر، آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر مسلمانوں کو دیکھ کر کے ارے افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کس چیز کا مسلمان ہے۔ آپ نے چند دن پہلے
آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ضلع رامگڑھ کے اندر ساس سسر نے شوہر نے مل کر کے دہیز نہ ملنے کی بنا پر اس لڑکی کو جان سے مار دیا۔ کس چیز کا مسلمان ہو؟ کیا چیز رہ گئی ہے؟ اب تم منہ چھپاتے نظر آتے ہو۔ اس لیے ہم کہتے یہ ہیں صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے، بنیے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے رسمی مسلمان بننے کا۔ لوگ جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، جہیز مانگ لیتے ہیں اور نہ دینے پر ٹارچر کرتے ہیں، کسی کا جان آپ لے لیتے ہیں۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ یہ دستور عمل کس نے بتایا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، انسان جو ہے گانے بجانے کی چیزوں کو چھوڑ دے۔ آج گانا بجانے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، جتنا آپ بولیں گے اتنا ہم زیادہ کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، خود تم ڈی جے بجاؤ، خود تم جو ہے ناچو، لیکن یاد رکھنا قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں تمہاری شادی اور تمہارا نکاح زیادہ دن پائیدار نہیں ہو سکتی ہے۔ قانون فطرت یہ نہیں ہے، اگر آپ بیوی کو ماریں گے تو ہونے والا داماد آپ کی بیٹی کو مارے گا۔ قانون فطرت یہی ہے، اگر تم کسی کو پریشان کرو گے تو پھر تمہیں بھی پریشان کیا جائے گا۔ اگر یہ آگ لگے گی یہاں پر تو تمہارے گھروں میں بھی یہ آگ لگ سکتی ہے۔ اگر تم سکون سے نہیں رہنے دو گے تو تمہیں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون فطرت یہی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہے، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے ہم اس کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اچھا کام کریں گے آپ کو بدلہ دیا جائے گا، برا کام کریں گے آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ دونوں چیزوں کا بدلہ اللہ رب العالمین دے کر کے رہتے ہیں۔ انسان گناہ کرے اور یہ سوچے کہ ہم عذاب سے بچ جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ قانون فطرت نہیں ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب علیم۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے، ترجمہ یہ ہے جو انسان بے حیائی پھیلاتا ہے، جو انسان جو ہے بے حیائی کو عام کرتا ہے، بے حیائی کو عام کر رہا ہے، گناہ لوگوں کو پھیلا رہا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مریں گے تو ہمیں عذاب ہوگا، آپ قرآن کا ترجمہ سنیے، رب یہ کہہ رہا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا، تمہیں وہاں عذاب ہوگا نہ ہوگا لیکن تمہیں سزا یہاں سے ملنی شروع ہو جائے گی۔ تم گانا بجاؤ گے تمہیں سزا یہاں سے ملے گی، تم زناکاری کرو گے وہاں جو ہونا ہے ہوگا۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے تمہیں دنیا ہی سے سزا ملنے شروع ہو جائے گی، اگر تم جوا کھیلو گے تمہیں یہی سے سزا ملنے شروع ہو جائے گی، تم کوئی بھی برائی کرو گے تمہیں دنیا ہی سے تمہیں سزا ملنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے، تمام لوگوں سے گزارش ہے، ہم جس دین کو لے کر کے اور جس پیغام پر ہم عمل کر رہے ہیں ہم ایسا نہ کریں، ہم غیروں کو بولنے کا موقع نہ دیں، ہم غیروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں، مذاق بنانے کا موقع نہ دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس 10 روپے کا مالک بن گیا ہے اسے تم رکھو نہ، بعد میں کام آئے گا، تم اس پیسے کو لے کر کے گانے میں لگا دیتے ہو، اس پیسے کو لے کر کے تمام خرافات میں لگا دیتے ہو۔ حالات کبھی ایک طریقے سے نہیں ہوتے ہیں، کبھی ایسے بھی حالات آپ کے آئیں گے کہ آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، چند دن کی بات ہے، اپنے شہر ضلع چترا کی بات سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ جو ہے شہر چترا کے اندر ایک بہت بڑا میڈیکل تھا، میڈیکل ابھی چند دن کی بات ہے، اچانک آگ لگتی ہے، پورا تمام جو ہے پورا میڈیکل تباہ و برباد ہو گیا۔ 1 روپیہ نقدی پیسہ بھی تھا لیکن تمام جل کر کے ختم ہوا، کوئی ایک ٹکا نہیں، کوئی ایک چیز بھی محفوظ نہیں رہی، پورا سامان جل کر کے راکھ ہو گیا۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، جب چاہے جس طریقے سے چاہے انسان کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، ہم نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہی کہیں گے آپ یہ نہ سمجھے اللہ نے جو دولت دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، اسے محفوظ رکھیے، اسے لہو بیکار
کاموں میں سے استعمال نہ کیجیے۔ اور پھر میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس شادی میں اور جس کا شادی کے موقع پر گانا ہو، رسم رواج ہو، وہ شادی چلتی نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ نقل کر کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ کتاب کا نام ہے مکافات عمل، اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر عبد الغنی فاروق۔ انہوں نے اپنے زمانے کا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے اپنے زمانے کا واقعہ لکھا ہے، یہ پہلے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ابھی حال فی الحال کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی واقعہ لکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا، ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر عبد العلیم، انہوں نے ایک اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہ دبئی گیا۔ دبئی میں جانے کے بعد انہوں نے ملازمت شروع کی، انہوں نے ایک کلینک وہاں پر کھول دی، وہاں ان کا بہترین کاروبار چلتا رہا۔ ایک زمانے کے بعد وہ اپنا ملک آیا، ملک آنے کے بعد لاہور میں اس نے اپنے کاروبار کا سلسلہ شروع کیا، ہاسپٹل بنایا۔ چنانچہ اس کی 2 بیٹی، ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی کی باری آئی، انہوں نے بڑی بیٹی کی شادی کی اور رشتہ لگا دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کہتے ہیں اس دعوت میں، شادی میں مجھے بھی بلایا گیا، آپ کی بھی دعوت ہے۔ میں شادی میں پہنچا، میں دیکھتا یہ ہوں چاروں طرف گانے کی آواز ہے، چاروں طرف موسیقی ہی موسیقی ہے، چاروں طرف ناچنے والی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ بظاہر دیندار آدمی ہے، بظاہر یہ سعودیہ میں بھی رہا ہے، چند دن وہاں بھی وہ کاٹ کر کے آیا ہے، لیکن شادی میں جب اس کی بیٹی جس کی شادی تھی وہ جب اس ہوٹل کے اندر، تو اس کا جسم سے پورا کپڑا نہیں، پورا جسم کا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی آئی، اس کے جسم بھی پورا کھلا ہے، تمام بال دکھائی دے رہے ہیں، بال پراگندہ ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی آتی ہے، اس کا بھی حال یہی ہے، تو تمام جسم جھلک رہا ہے۔ ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہوئی، مجھے برداشت نہیں ہوئی، میں وہاں سے اٹھ کر کے میں چلا گیا، میں آ گیا۔ 1 سال گزرا تھا کہ میں نے اسی پاس گیا، جا کر کے پوچھا حال کیا ہے؟ فرمایا حال کیا پوچھتے ہو، تمہیں معلوم ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، ابھی 6 مہینہ نہیں گزرا تھا، ابھی سال بھر کی بات تھی، لیکن اس نے، اس کے شوہر نے یعنی میرے داماد نے 3 طلاقیں دی ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے پاس رہنا نہیں چاہتا ہے۔ فرمایا کہ طلاقیں کیوں دی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ لڑکا کہتا ہے مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ ارے دیکھ کر کے نکاح ہوا ہے، پہلے لڑکے کو لڑکی پسند تھی، ابھی وہ اس لڑکی وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، وہی رب العالمین ہے، محبت کو نفرتیں میں بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تمہارا انجام اس لیے ایسا ہوا ہے، تم نے اپنی شادی کے اندر عریانت کی تھی، فحاشی پھیلائی تھی، تم نے جو ہے لوگوں کو نچایا تھا، تم نے ڈی جے بجایا تھا، اس کا انجام رب نے تمہیں یہ دیا ہے۔ اور قانون فطرت یہی ہے، واقعات بے شمار ہیں، میں بہت سارے واقعات آیا تھا یاد کر کے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخری بات یہی ہے، آپ تمام لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں، عاجزی کر رہا ہوں، خدا کے واسطے آج کے بعد اپنی شادی میں گانے کو نہ بجایا جائے، آج کے بعد اپنی شادی میں رسم رواج کو ختم کر دیا جائے، آج کے بعد کل خدا کے واسطے کبھی مت ناچو شادیوں میں، آج کے بعد میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج کے بعد تم مت ناچو، آج کے بعد شادیوں میں ڈانس مت کرو۔ میں تم سے عہد لیتا ہوں، آج جمعہ کے دن آج تمام لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کے یہ عہد ضرور کریں، آج کے بعد سنت رسول کے مطابق شادی بیاہ ہوگی، کوئی ڈانس نہیں، کوئی ناچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمپل شادی ہوگی اور تمام خرافات سے بچا جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔